پارس جہانزیب صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ پارس صاحبہ، آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ 11 فروری کی تاریخ کا بتا تو دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں، لیکن پہلے بھی تاریخیں آتی رہی ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ قیاس آرائیاں کہا یہ جا رہا ہے کہ ختم نہیں ہوں گی۔ ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا سپریم کورٹ کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی چارہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن پر وہ اعتبار کر لے، یا اس پر عمل درآمد اب یقینی بنوایا جائے گا؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل۔ آج جو الیکشن کمیشن نے تاریخ کا اعلان کیا ہے تو اس کو ہم باقاعدہ تاریخ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے آج 11 فروری کی تاریخ دے کر ایک بڑے ابہام کو دور ضرور کر دیا ہے۔ لیکن پاکستان میں کوئی ابہام دور بھی ہوتا ہے نا تو چند نئے ابہام پیدا کر جاتا ہے۔ اچھا، آج ایک اور بات واضح یہ ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ موقف غلط ثابت ہو گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد الیکشن کی تاریخ دینا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن نے صرف صدر عارف الوی کے خط کا جواب دیتے ہوئے بھی یہی موقف اختیار کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آئین کے آرٹیکل 58(1) کے تحت وزیر اعظم کی سفارش پر صدر نے 9 اگست کو اسمبلی تحلیل کی۔ اب الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 میں 26 جون کو ترمیم کر دی گئی ہے۔ اب اس ترمیم قبل صدر الیکشن کی تاریخ کے لیے کمیشن سے مشاورت کرتا تھا، لیکن اب سیکشن 57 میں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کو تاریخ یا تاریخیں دینے کا اختیار ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے آج یہ واضح کر دیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا صرف صدر کا اختیار نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن کو آج ہی صدر سے مشاورت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی ایک طرح سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو ایکٹ ہے وہ آئین سے اوپر نہیں ہے۔ کیا اب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ آج ہم دیکھیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جی آپ جائیں اور صدر سے مشاورت کریں اور واپس آ کر آج ہی ہمیں بتائیں۔ بہرحال اب الیکشن کمیشن نے شیڈیول دینا ہے۔ 30 نومبر کو الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کرنی ہے۔ اس کے بعد تقریباً 54 ڈیز جو ہیں وہ الیکشن شیڈیول کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آج صدر سے مشاورت کے بعد یہی تاریخ فائنل ہوتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس اس سے کچھ زیادہ دن نہیں ہوں گے۔ اس لیے الیکشن کمیشن کے پاس تو اب کوئی بہانہ نہیں بچے گا کہ الیکشن کی تاریخ نہ دی جائے یا مزید ان الیکشن کو ڈیلے کی طرف لے جایا جائے۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، جس کی بہت بات ہو رہی ہے اور ہوتی بھی رہی ہے پہلے، اور یہ آئین کی خلاف ورزی کس نے کی ہے؟ کیا الیکشن کمیشن نے کی ہے یا صدر نے کی ہے؟ اور اگر خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کی اب سزا کیا ہونی چاہیے؟ اور اب چونکہ معاملہ 90 روز سے آگے چلا گیا ہے، اس لیے جو نگران حکومتیں ہیں اب ان کی آئینی حیثیت کیا ہوگی؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ اور معزز چیف جسٹس اور اس بینچ کو یہ معاملہ بھی طے کر دینا چاہیے تاکہ آئندہ ایسا ابہام نہ ہو اور کسی کو آئینی مدت سے آگے جانے کی جرات کبھی نہ ہو سکے۔ اچھا، یہاں پہ آپ لوگ بھی پہلے بات کر رہے تھے، ایک اور بڑا ابہام ہے جسے دور کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور وہ یہ کہ کیا الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے؟ چونکہ صرف الیکشن کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، اس کا صاف اور شفاف اور غیر متنازع الیکشن ہونا بھی بہت ضروری ہے نا۔ تو یا 2013 کے الیکشن کی طرح ہم اس کو آر او کا الیکشن ہی کہیں گے، یا 2018 کی طرح اس کو آر ٹی ایس کا الیکشن کہا جائے گا؟ تو اب اگر آر ٹی ایس کی جگہ آپ کو علم ہے کہ آر ایم ایس کا سسٹم آ گیا ہے، لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کے علاوہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبہ ہی کر رہی ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ حاصل نہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں صرف نون لیگ ہی ہے جس کے لیے میدان کھلا ہے، اور وہ آرام سے اپنی تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں پولیٹیکل وہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ بات پہلے سے تھی، لیکن اب دبے الفاظ میں جے یو آئی ایف کی طرف سے بھی یہ بات شروع ہو گئی ہے، اور پیپلز پارٹی تو آپ نے دیکھا کہ کھل کے کہہ رہی ہے نا۔ اب زرداری صاحب کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے کہ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، اور ہم نے غلطی کی، انہوں نے کہا شہباز شریف کا بھی وزیر اعظم بننے کے لیے جو ساتھ دیا، تو انہوں نے اب یہ بیان کیوں دیا؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ ان کو کیوں لگتا ہے کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب پھر یہی ہے نا کہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ سب کچھ پہلے سے ہی طے تھا، اور الیکشن جو ہے وہ ایک رسمی فارمیلٹی ہے اس وقت میں۔ تو اب اس لیے نون لیگ اور جو الیکشن کمیشن ہے، اب یہ دونوں کا ہی فرض ہے کہ وہ باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے خدشات کو دور کریں، اور ظاہر ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز آپ نے دیکھا بڑے واضح طور پہ یہ بات کر رہی ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دینی چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کی طرف سے ابھی بھی الیکشن کی تاریخ کی بات نہیں کی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب جو کورٹ میں بھی پیش ہوئے، باہر صحافی نے بھی ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تھا اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا بھائی یہاں سے تو نمٹ لینے دیں، یعنی کہ ابھی بھی ان کی خاص طور پہ جو ترجیح ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ مقدمات سے خود کو فری کرا کے اور اپنے آپ کو اہل ثابت کیا جائے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں آج صدر سے مشاورت کرنی ہے اور اس کے بعد کیا صورتحال پہ سامنے آتی ہے۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے
ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ